فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. 28 جنوری مدارس بنات کے ناظمات اور صدر معلمات سے متعلق ہونے والے اس پروگرام میں ایک عنوان ہے فقہ اور اصول فقہ کی تدریس کیسے ہو. عامتاً مدارس عربیہ دینیہ میں 2 قسم کے علوم کی تدریس ہوتی ہے. عالمیت کے نصاب میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. ایک ہے علوم عالیہ عین سے قرآن، حدیث، فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ. اور دوسرے نمبر پر علوم عالیہ جو قرآن و حدیث اور فقہ کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، نحو، صرف، فارسی، منطق، فلسفہ، بلاغت. ہمارا یہ موضوع علوم عالیہ سے متعلق ہے. اس محاضرے میں 2 باتیں پیش کی جائے گی. فقہ اور اصول فقہ سے متعلق معلمات کو، معلمین کو کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی طریقے تدریس کیا ہونی چاہیے. یہاں پر مختلف صوبوں، شہروں اور اداروں کے صدر معلمات اور ناظمات موجود ہیں. ہم جانتے ہیں فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، تدوین فقہ، مبادیات فقہ کتابوں میں موجود ہیں، اردو، عربی بالترتیب بیشتر. اس لیے اسے چھیڑا نہیں جائے گا، اسے نہیں پیش کیا جائے گا. بڑوں سے سنی سمجھی جو فکریں مرتب کی گئی ہیں وہ نکتہ وار آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات معلمات فقہ، اس سے متعلق 4-5 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. بنیادی بات تو اساتذہ کرام اور معلمات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کتاب اور فن کا مطالبہ باصرار ہم ہرگز نہ کریں. مناسب سمجھے تو ذمہ دار کو اپنی مناسبت اور رجحان کا ذکر کر دیں. باقی تفویض، رضا بر قضا، نہ ناراضگی، نہ ضد، نہ اصرار. فقہ اور اصول فقہ سے متعلق تدریس وہ شخص کرے، وہ شخص پڑھائے فقہ کی کتابوں کو جو پڑھنے کے زمانے میں یا فراغت کے بعد محنت کی ہو، مناسبت ہو، حق ادا کر سکتا ہو، یا مناسبت تو نہ تھی البتہ ہمت ہے، وسائل بھی ہیں، بڑوں کی رہبری میں بچوں کا اور کتاب کا حق ادا کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، ما لہو وما علیہ، پوری تیاری کے ساتھ پڑھا سکنے کی ہمت ہو تب تو ٹھیک ہے. محض شوق کی تسکین اور بڑی کتابوں کے حصول کے لیے ہم نہ پڑھائیں. محض شوق کی تسکین اور بڑی کتابوں کے حصول کے لیے ہم نہ پڑھائیں. جب کتاب آپ کے ذمے میں آ ہی چکی ہے، کتاب آپ نے فقہ اور اصول فقہ کی لے لی ہے، تو تھوڑا سا ذرا رک کر توقف کرتے ہوئے غور کریں، دیکھیں، منظم مدارس کھولیں، غیر رسمی تدریس میں کیسے ادا کروں، اپنے اکابر، اساتذہ، سینئر سے رابطہ کرتے ہوئے جو سالہ سال سے پڑھا رہا ہے، ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ کتاب نصاب میں کیوں رکھی گئی ہے، کیوں رکھی گئی ہے،
کیا مقصد ہے، طلباء کو کیا دینا ہے، محض نصاب مکمل کرنا، اپنے ذمے سے اس چیز کو اتار لینا، کیف متفق پڑھا دینا، شروحات دیکھتے ہوئے گزار دینا، ایسا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، صدر معلمات اور ناظمات کو چاہیے کہ اساتذہ اور معلمات میں کتابیں تقسیم نہ کریں۔ نحو کی کتاب فلانی پڑھائے گی، فقہ کی کتاب فلانی پڑھائے گی، مالا بدھ فلانی پڑھائے گی، قدوری فلانی پڑھائے گی، کتابیں تقسیم نہ کریں۔ ہم فن کو تقسیم کریں، فن کو تقسیم کریں۔ ایک معلمہ جو قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، پوری فقہ کی کتابیں اگر اسے دی جا سکتی ہیں، بہشتی ثمر سے لے کر بہشتی زیور سے لے کر مالا بدھ اور قدوری سے لے کر ساری فقہ کی کتابیں اس کے حوالے کی جائے۔ دوسری معلمہ کو نحو کا فن دیا جائے، تیسری کو فارسی دیا جائے، چوتھی کو کسی اور فن دیا جائے۔ اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے 3-4 گھنٹے اس کے فقہ سے متعلق۔ اس کے 2 نقد فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ معلم اور معلمہ، جو معلمہ اول میں بہشتی ثمر بہشتی زیور پڑھا رہی ہے، وہی دوم میں سوم میں پڑھانے والی ہے، تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ پہلی جماعت میں ان طالبات کی ہم نے رسائی کہاں تک کروائی ہے، کہاں تک ان کی سطح ہوئی ہے، کہاں تک یہ پہنچی ہے، کتنی قسم کی تمارین ہوئی ہے، کس نہج سے ہم نے پڑھایا ہے۔ پھر دوسری درسگاہ میں جانے کے بعد اس سے آگے کی سطح کو ہمیں بلند کرنا ہے۔ یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے بجائے کوئی دوسرا، پہلی جماعت میں بہشتی ثمر کسی معلمہ نے پڑھایا، دوسری جماعت میں مالا بدھ یا قدوری کسی نور العزا دوسری معلمہ نے پڑھایا، تو جہاں تک اس نے ان بچیوں کی رسائی کی ہے، دوسرے سال میں بھی وہ ویسے ہی رسائی کرے گی، وہیں تک جا کر رک جائے گی۔ تو تاکید کے بجائے تاسیس کا بھی فائدہ ہو، تاکید کے ساتھ ساتھ۔ محض ایسا نہ ہو کہ پہلے اردو میں پڑھا گیا، پھر اس کے بعد عربی میں اسے تطبیق دی جا رہی ہے، محض یہ نہ ہو۔ یہ بھی مقصد ہے۔ کن ابواب میں محنت چھوٹ چکی ہے، اگلے کن ابواب میں محنت کروانی ہے، تو بجائے کتابوں کی تقسیم کے ہم فن کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک غلط ہمارا رواج بنتا جا رہا ہے کہ 1-2 سال کے لیے قدوری کسی کے ذمے میں رکھی گئی، نور العزا کسی کے ذمے میں رکھی گئی، ابھی 2 سال بھی اس کے مکمل نہیں ہوئے، اس سے وہ کتاب کو لے کر تیسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چوتھے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پہلے سال میں تو یہ معلمہ یہ معلم ابھی خود کو سمجھ رہی ہے، سنبھل رہی ہے، عبارت، ترجمہ، مطلب دینے کا طریقہ ابھی وہ سمجھ ہی رہی ہے کہ وہ دوسرے کو دے دی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک ایک کتاب کئی سال تک، 5، 6، 7، 8 سال تک اگر ہو سکے اسی سے متعلق رکھے، اس سے نہ ہٹائی جائے، کوئی بھی فن ہو۔ دوسرا اس کا فائدہ نقد یہ ہوتا ہے، جب معلمہ یا معلم خاطر خواہ واقعی طور پر فقہ، اصول فقہ پر، فن پر محنت کرنے والے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ساری کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے بازار میں، نیٹ میں موجود اس فن سے متعلق، تو سارے ادارے کو، طلباء کو، طالبات کو، اساتذہ کو وہ بے نیاز کر دے گی، خود کفیل ادارہ ہو جائے گا۔ فن فقہ سے متعلق جدید و قدیم کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم اس معلمہ سے رجوع ہوں گے جس کو یہ فن فقہ اور اصول فقہ دیا گیا ہے۔ نحو کی ماہرہ کوئی بن جائے، ادارہ خود کفیل ہو جائے، مکتفی ہو جائے۔ فقہ کی کوئی ماہرہ بن جائے، جب کبھی بھی ادارہ اور باہر کوئی پیش آ جائے تو فقہ سے متعلق جو معلمہ ہماری محنت کر رہی ہے خاطر خواہ، اس سے ہم رجوع کریں گے، تاکہ یہ ادارے کو بھی، ناظم کو بھی، سب کو مطمئن کر دیں۔ تو یہ دوسری بات ہوئی کہ بجائے کتابوں کو تقسیم کرنے کے اور بار بار کتابوں کی تبدیلی کے، ایک ایک فن کو تقسیم کریں، ممکن ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ اور دوسری ساتھ میں کہ بار بار تبدیلی نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ پڑھانے والے معلم اور معلمہ کو چاہیے کہ اپنے دیے گئے فن میں کمانڈ حاصل کریں، تخصص حاصل کریں، خوب محنت کریں،
جمود اور تعطل کے شکار نہ ہو جائیں. محض کتاب کو دے کر اسی کو پڑھا دینا، ترجمہ کروا دینا، یہ کافی نہیں ہے. وہی شروحات تعجب ہیں، بڑا المیہ ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہا جانا پڑتا ہے 4 سال سے کوئی معلمہ پڑھا رہی ہے نور الازا، بہشتی ثمر، قدوری، آسان اصول فقہ. 8 سال ہو جائیں گے، 4 سال ہو جائیں گے، کوئی رتی برابر، ذرا برابر بھی اس کے علم کتاب سے ہٹ کر یا محدود رواجی شروحات سے ہٹ کر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے. ایک علم کے اندر اس کا اضافہ نہیں ہوا ہے. ظلم بالا ہے ظلم. بلکہ اس کے اوپر یہ ہے کہ طالبہ کا علم اور معلمہ کا علم برابر ہو چکا ہے. عربی اول میں جو مجھے کتاب دی گئی ہے، دوم میں جو مجھے کتاب دی گئی ہے، وہ کتاب میں نے طالبات کو پڑھا دی ہے. اتنا ہی علم جتنا اس کتاب میں ہے میرے پاس ہے، اس کے پاس ہے. دونوں کا علم برابر ہو چکا ہے. بلکہ طالبات کی قربانی اور محنت اس معنی کر زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے فقہ پڑھ رہی ہیں، فلانے سے نحو پڑھ رہی ہیں، فلانے سے فارسی پڑھ رہی ہیں، فلانے سے اور پڑھ رہی ہیں. وہ تو کئی فنون کو جمع کرنے والی بیک وقت 6-8 گھنٹے میں کرنے والی ہے، اور میرے سے متعلق فقہ ہیں، اصول فقہ ہیں، لیکن میری کوئی محنت نہیں ہے. اس فن سے متعلق میں نور الازا اگر پڑھانے والی ہوں تو صرف نور الازا نہیں، اس فن سے متعلق اس کی اور کتابیں، بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں، ساری کتابوں کو گھیرنے والی یہ ہونی چاہیے. رواجی محض شروحات کو، نامناسب شروحات کو دیکھتے ہوئے اکتفا نہ کریں ہم. اور آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ 8 سال سے ہم فقہ پڑھاتے ہیں، 4 سال سے ہم فقہ پڑھاتے ہیں. اردو کی بہشتی زیور ہم نے مکمل نہیں پڑھی ہے، بہشتی زیور کا ہم نے مطالعہ مکمل نہیں کیا ہے. جتنے اس کے ابواب ہیں، ناقل فتویٰ. بہت سارے معلمات ہم جیسے ہمارے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، علم کی بڑھوتری کا، اضافے کا. مفتیہ بن جاؤں، ضرور بنے، لیکن وہ رواجی محض سند اور سال کی تکمیل کے بجائے اگر ہم دوران درس، دوران تدریس ہم اپنا وقت نکال کر مطالعہ کرتے ہوئے اس فن سے متعلق مالہ و مالہ تیاری کریں گے، اگلی پچھلی پوری کتابیں پڑھیں گے، کم از کم بہشتی زیور مکمل پڑھ لیں گے، آپ ناقل فتویٰ بن جائیں گے. تقریباً مسائل کے اندر محض نصاب کو گزارنا نہیں ہے، ہمارے ذمے میں فن ہے، کتاب نہیں ہے. یہ بات ہم طالبات سے کہتے ہیں، العلم لا يعطيك بعض حتى تعطيه كلك. یہ طالبات کے لیے نہیں، ہم معلمات کے لیے بھی ہے. خاطر خواہ میں نور الازا کے مطالعے کے لیے، اصول الشاشی کے مطالعے کے لیے، حسامی کے مطالعے کے لیے، نور الانوار کے مطالعے کے لیے کیا واقعی طور پر حل عبارت سے ہٹ کر، کتاب سے ہٹ کر بھی کیا میں وقت دے رہی ہوں؟ من طلب العلا سحر اللیالی، یہ طالبات کے لیے، معلمات کے لیے بھی ہے. من جد وجدہ ہمارے لیے بھی ہے. فجر کے بعد کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ العلم من المہد الی اللحد، یہ طالبات کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے. فراغت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، کل سے یہ چیز بتائی بھی جا رہی ہے. تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم فکر کریں، مشورہ کریں، رہبری لیں، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. اور یہ نگرانی صدر معلمات اور ناظمات اپنی بھی کرتے رہیں، اور جو معلمات ہمارے ادارے میں پڑھاتی ہیں اس کی اچھی طریقے سے دیکھتے رہیں. یہ معلمہ پڑھانے والی کون سی کتابیں دیکھ رہی ہے، کیا کیا مطالعہ کر رہی ہے، کیا درس ہو رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے معلمات سے متعلق کہ نصابی کتاب سے ہٹ کر فن سے متعلق جو مضامین اس کتاب میں رہ جاتے ہیں اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر نحو کی مثال دی جاتی ہے، فقہ کی مثال دی جاتی ہے. نور الازا اگر آپ کے ذمے میں ہیں، آپ نور الازا پڑھا رہے ہیں، نور الازا پڑھاتے ہوئے بعض مسائل اسی باب سے متعلق، اسی موضوع سے متعلق جو اس کتاب میں نہیں ہے لیکن کوئی اور کتاب میں موجود ہے، جو زیر انصاب نہیں ہے، وہ بحث ہم یہاں پر گزار دیں. فاقد الطہورین کا مسئلہ آتا ہے،
تشبہ بالمصلین کا مسئلہ آتا ہے. یہ جو مسائل اگر کسی کتاب میں نہیں ہیں لیکن وہ باب اور وہ عنوان چل رہا ہے تو ہم اس کو اس کتاب میں گزارنے اور بتانے کی ہم کوشش کریں. تقریباً سارے ہی اکابرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فن کی پہلی کتاب مادری زبان میں ہو، اور یہ ہمارے مدارس میں اس کا رواج بھی ہے، تاکہ دوسری جماعت میں جانے کے بعد فارسی اور عربی کتاب سے اس اردو پڑھے ہوئے کتابوں سے ہم تطبیق دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور افہام تفہیم کی زیادہ ضرورت پیش نہ آ جائے. یہ تھی معلمات سے متعلق کچھ گزارشات. طریقے تدریس فقہ اور اصول فقہ سے متعلق کیسی ہو؟ ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہم تیاری کریں. باطنی اعتبار سے جو اب تک ہم سن رہے تھے، باوضو ہو کر، نماز پڑھ کر، دعا کا اہتمام کرتے ہوئے، گناہوں سے ہم بھی بچتے ہوئے، گناہوں سے ہم بھی بچتے ہوئے، خود کو اس کا مخاطب بناتے ہوئے، عمدہ لباس، باوقار، معطر، خوش مزاج، خوش اندازی کے ساتھ، مناسب لب و لہجے کے ساتھ ہم پڑھائیں. بہت رف زبان نہ ہو، وقت بربادی، غیبت، مزاحیوں میں ہم وقت کو برباد نہ کریں. تاخیر سے آنا بھی جرم ہے. تاخیر سے آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، ہوائی تقریر ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہ ہو. ظاہری اعتبار سے تیاری میں نکتہ وار نکات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں. چاہے آپ جتنے مصروف ہوں، چاہے آپ ہواؤں کے اسفار کرتے ہوں، مختلف تقاضے ہوں، گھر ملی کام ہو، مکاتب کا بوجھ ہو، آپ علاقوں کا سفر کرتے ہوں، درس تدریس، درس قرآن، درس فقہ اور درس حدیث آپ دیتے ہوں، گھر کے مختلف کام ہوں، لیکن پھر بھی مطالعہ کرے بغیر نہ پڑھائیں. مطالعے کی قسمیں بتائی جاتی ہیں. آخری درجے میں چاہے آپ 4 سال سے وہ ایک ہی کتاب پڑھاتے ہوں، ذہنی مطالعہ تو کرنا پڑتا ہے، ترتیب تو ذہنی بنانی پڑتی ہے، تسہیل تو کرنی پڑتی ہے. ترتیب مطالعے کی ہمیں ہونی چاہیے. مطالعہ بہت کرنا ہے، دینا اتنا ہی ہے جتنا بچیاں ہضم کر سکتی ہیں، دینا اتنا ہی ہے. مکمل جو کچھ مطالعہ کیا ہے اس کو اونڈلنے کی ہم فکر نہ کریں. جو کچھ کھایا اس کو مکمل اونڈل دیا گیا، ایسا نہیں ہے. جتنی وہ سطح رکھتی ہیں، جتنی وہ قابلیت رکھتی ہیں سمجھنے کے اعتبار سے، درجات کا اعتبار کرتے ہوئے اعدادیہ کی طالبہ ہیں، اول کی طالبہ ہیں، دوم کی طالبہ ہیں، سطح کو بڑھانا چاہیے. جو انداز ہمارا پہلی جماعت میں تھا وہی آخری جماعت میں، جو آخری جماعت میں وہی پہلی جماعت میں ہے. بہت زیادہ باوقار اس قدر سخت انداز میں بھی نہ ہو. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ طلباء سے عبارت سنیں، بتدریج سنیں. طلباء کو، طالبات کو بتائیں، ہم پہلے پڑھ کر بتا دیں، ابتدائی دنوں میں تقسیم کر دیں، بچوں کو پابند بنائیں، کہہ دیں 1 لائن کا مطالعہ کر کے آئیے. طالبات کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، 2 لائن کا کر کے آئیے. نہ کرنے سے مقابلے میں کرنا بہتر ہے. لا یدرؤ کلہ لا یترؤ کلہ، سب نہ صحیح کچھ تو صحیح. لہٰذا 2 لائن کا مطالعہ، 3 لائن کا مطالعہ، 4 لائن کا مطالعہ، دھیرے دھیرے وہ آدھے صفحے کا مطالعہ، 1 صفحے کا مطالعہ، پورے سبق کا مطالعہ کر آئے گی. مطالعہ کرنے کے لیے آپ خود بھی بیٹھ جائیے، 1 مرتبہ وقت دیجئے. اگر مغرب میں، عشاء میں اجتماعی تعلیم ہمارے اداروں میں نہیں ہے، بورڈنگ ادارے نہیں ہیں، تو ہم اپنے درس میں 1 مرتبہ بتائیں کیسے مطالعہ کرنا ہے، کیسے اگلی کتابوں، اگلی عبارتوں کو حل کرنا ہے. تو ٹریننگ بھی دیں، ترتیب بھی بتائیں. جہاں غلطی جاتی ہے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ اعادہ کرنے سے سالو ہو جاتا ہے. بڑی شکایت مدارس بنین کے اندر ہو، بنات کے اندر ہو، یہ رہتی ہے کہ بچے کمزور ہیں. عربی اول میں جو اس سے کہا گیا بچے کمزور ہیں، تو پنجم تک پہنچنے تک بھی بچے کمزور ہے کہا جاتا ہے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ناقصی تجربہ ہے، اکابرین جو کہتے ہیں، ایک طالب علم عالم بن گیا ناقص، ایک طالبہ معلمہ بن گئی ہے اور صلاحیت مند نہیں، ابھی بھی وہ چاہے تو 2 مہینے میں، 1 مہینے میں باصلاحیت بن سکتی ہے، ابھی بھی بن سکتی ہے. اردو کتابیں نحو کی، صرف کی موجود ہیں. نحو صرف کی کتابیں رٹنے سے فقہی عبارت پڑھنے والے بننا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ عبارتیں گرتے پڑھتے، کیف متفق پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے
جہاں غلطیاں جا رہی ہیں اس کو نوٹ کرتے ہوئے حال کی غلطی جا رہی ہے، تمیز کی غلطی جا رہی ہے، مستثنا کی غلطی جا رہی ہے، کانا کے اسم و خبر سے متعلق غلطی جا رہی ہے، یہ اگر بچیوں کو ہم بتا دیں آپ کی قدوری کی عبارت میں پڑھتے ہوئے یہ قسم کی غلطی آپ کی جا رہی ہے، اس قسم کی غلطی آپ کی جا رہی ہے، مرفوعات آپ کے کمزور ہیں، قواعد کا یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے علماء کو قواعد ہو بہو اسی عبارت کے ساتھ الفاظ کے ساتھ یاد ہوتے ہیں، معلمات کو کہاں یاد ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھ پاتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، مستحضر ہے، عمل میں وہ چیز آتی ہے. تو اس لیے صرف کہہ دینے سے صلاحیت نہیں بنتی، اور صرف نحو و صرف کے قواعد یاد کرنے سے صلاحیت نہیں بنتی ہے. صلاحیت بننے کے لیے بچیوں سے کہا جائے آپ کی صلاحیت نہیں ہے نا، آپ اس ایک صفحے کو 10 مرتبہ پڑھ کر آئیے، جیسے چاہیں، غلطیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس قدوری کے ایک صفحے کو پڑھ کر آئیے. نور العزا کے بعض کتابوں میں تو عبارتیں موجود ہیں، اعراب موجود ہیں وہاں پر. تو ہم کوشش کریں کہ بچی سے کہیں کہ آپ تھوڑا تیزی سے، روانی سے پڑھ کر آئیں، ابھی پڑھے ہمارے سامنے پڑھیے، پھر پڑھیے، جہاں اٹکی غلطی اعراب کی جا رہی وہاں پینسل سے ہلکا سا نشان لگائیں اس کو، جیسے کہ ناظرہ خوانی ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ویسا ان طالبات کو بھی کسی بھی عبارت میں، کسی بھی کتاب میں اگر اس طرح کا فارمولا کر لیں گے، اس طرح کی ترتیب اگر ہم بنائیں گے، صرف شکوہ کرنے کے بجائے عملاً ایسی ہم کوشش کریں گے، ضمانت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ آپ 2-3 مہینے کے اندر وہ بچی کمزور سے متوسطہ لا محالہ بن کر رہے گی، اور متوسطہ سے اور آگے بڑھ کر رہے گی. تو بہرحال طلباء سے ہم عبارت کو سنیں، اور ابتدائی درسگاہوں کے اندر ہیں تو وجہ اعراب بھی بتائیں، بعض جگہ نور العزا کے اندر ہو، قدوری کے اندر ہو، اور اصول الشاشی کے اندر ہو، ہر جگہ کا اعراب کی ضرورت نہیں ہے. مین کے بعد جرحی آتا ہے، با کے بعد جرحی آتا ہے، مخصوص جگہوں پر جہاں پر شبہ ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے، عبارت پر اعراب لگائیں اور وجہ اعراب بھی بتائیں کہ یہاں پر اس وجہ سے. تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ٹہر کر اطمینان سے پڑھائیں، ہوائی فائرنگ نہ ہو، تیز نہ ہو، سلاست کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو چیزیں سمجھانے کی ہوتی تھی 3 مرتبہ بتاتے تھے. 2 مرتبہ بتائیے، رک کر بتائیے، بہت بہتر ہوگا کہ ہم درس ایسا دیں کہ ہمارے درس کو لکھنے والے بن جائیں. تیز بولنے پر زیادہ مواد اکٹھا ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے، لکھنے سے وہ بالکل عاجز ہو جائیں گے. آپ کا درس، ہمارا درس ایسا ہو کہ وہ لکھنے والے بن جائیں گے، وہ درس ترمذی، درس بخاری کے طرز پر لکھنے والے بن جائیں گے. تو ہمارا مطالعہ بھی ویسے ہو، انداز بھی ویسے ہو، گفتگو بھی ویسے ہو، ترتیب بھی ویسے ہو، منظم اور مرتب طریقے پر گفتگو ہوگی. لکھائیں. جب بچیاں محفوظ کر لیں گی تو امتحانات میں، تکرار میں، ہفتہ واری اور ماہانہ مطالعہ، تکرار اور آموختہ پڑھنے میں ان کو سہولت رہے گی. بچیاں جو اپنے آپ کو مایوسی کی شکار جب ہو جاتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک وجہ کمزور صلاحیت ہونے کا انہیں ایک خود احساس کمتری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معلمہ نے پڑھایا اس کے پاس محفوظ نہیں ہے. تو اگر ہم لکھانے کا اہتمام کروائیں گے، آپ بھی لکھیے، میں رک کر بول رہی ہوں، آپ بھی لکھیے، تو محفوظ رہے گا. قید العلم کتابہ، جب بچی کے پاس محفوظ رہے گا تو اسے ہمت بڑھ جائے گی. معلمہ کی ساری باتیں میرے پاس نوٹ ہیں، نقطہ وار باتیں ہیں، ہو بہو ہے. بعض طالبات کے بارے میں سننے میں آیا ہے، بعض معلمات کے تکیے کلام کو یا لطیفوں کو بھی وہ محفوظ کر لیتی ہیں، ہو بہو، جوں کا توں، ویسے کہ ویسے. تو لکھنا آتا نہیں ہے تو دھیرے دھیرے تیز رفتاری سے لکھتے تیز رفتاری آ جاتی ہے. الفاظ کو، جملوں کو بعض دفعہ دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے. کتابی شکل دی جا سکے اس طرح ہم پڑھائیں، ٹہر کر پڑھائیں. چوتھی بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے، ہم معلمات اور معلمین آتے ہیں، بعض اساتذہ معلمات جو زیادہ ذمہ داریاں جن کی ہوتی ہیں یا سمجھ لیتی ہیں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، آتی ہیں بس سبق شروع کر دیتی ہیں، اور کب شروع کر رہے ہیں کب ختم کر رہے ہیں معلوم بھی نہیں ہے. گھنٹے کو تقسیم کرنا ہم سیکھیں. اگر 50 منٹ کا گھنٹہ ہے، 55 منٹ کا گھنٹہ ہے، 40 منٹ کا گھنٹہ ہے، جتنا بھی ہو، 50 منٹ کا ہے، وقت پر آئیں.
ہمارے اکابرین کے واقعات سنائے جاتے ہیں، وقت بہت کم ہے، گھنٹہ لگنے سے پہلے ٹہلتے رہیں، 1 منٹ پہلے، آدھا منٹ پہلے، وقت پر ہم وہاں ٹھہرے رہیں، جو ہی گھنٹہ لگ جائیں وہ معلمہ نکل جائے گی، آپ داخل ہو جائیں، بیٹھتے ہی ایک طریقہ یہ ہے کہ 5 منٹ ہماری نگرانی میں ہماری کتاب قدوری پڑھنے کا انہیں موقع دے دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ کل کے بعد نہ پڑھی ہو، اب پڑھنے کا ان کو موقع دے دیا جائے، پڑھ لیجئے میرے سامنے، پڑھ لیجئے، تو 5 منٹ میں تیزی سے وہ طالبات پڑھ لیں گے، اب تو کم از کم یادہ ہو رہا ہے بچیوں کا، پڑھنے میں جو نیا اشکال پیش آ گیا عبارت میں، ترجمے میں، مطلب میں، کسی جدید مسئلے میں، تو وہ طالبہ پوچھ لے گی اس 5 منٹ میں، پھر 10 منٹ میں سبق ہم سن لیں، 15 منٹ یہ ہو گیا، 30 منٹ ہمارا سبق ہو، 35 منٹ ہمارا سبق ہو، ٹائم دیکھ کر شروع کریں، مرتب اگر ہم تیاری اچھی طریقے سے کر آئیں گے، ترتیب والی، تسہیل والی، تو آدھا گھنٹہ بہت ہوگا 4 صفحے پڑھانے کے لیے، 3 صفحے پڑھانے کے لیے، 2 صفحے پڑھانے کے لیے، 5 صفحے پڑھانے کے لیے۔ کوئی موضوع لمبا ہوتا ہے، اصول فقہ کے کچھ مضامین لمبے ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، تو گھنٹے کو تقسیم کریں، پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کا سبق ہونے کے بعد پھر ایک 5 منٹ آپ دے دیجئے بچیوں کو کہ جو میں ابھی پڑھائی ہوں آپ اس کا مطالعہ پھر دوبارہ دیکھ لیجئے، ابھی دیکھ لیجئے اس کو۔ یہ وہ طریقے ہیں گھنٹے کو تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ نصاب بھی ہمارے سامنے ہے، 1 صفحہ مجھے پڑھانا ہے، 2 صفحے مجھے پڑھانا ہے، 3 صفحے مجھے پڑھانا ہے اس گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر، کم وقت میں پوری بات کیسے میں مکمل کروں، اور ساتھ میں محفوظ کرانے کے مختلف تدابیر ہے، یہ جو کل پڑھایا گیا وہ بھی محفوظ ہو گیا پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، پھر اس کے بعد جو پڑھایا گیا ابھی پڑھنے کا موقع انہیں دے دیا گیا ہے، اور جو آخر میں 5 منٹ دیے جائیں گے اس میں آپ پھر دوبارہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، بتائیے اس عبارت میں کیا چیز سمجھ میں نہیں ہے، آپ پوچھ لیجئے، یہ طریقہ ہو پڑھانے میں، آسان تعبیرات ہو، آسان الفاظ ہو، بہت زیادہ گاڑے الفاظ نہ ہو، لب و لہجہ بھی بہت مناسب ہو، اور جو کتابیں دی جاتی ہیں خاص کر اصول فقہ کے اندر اور فقہ کے اندر بھی، تو صرف پرانی مثالوں پر انحصار نہ کریں، نصوص کی مثالوں کو ترجیح دیں، قرآن میں، حدیث میں اس سے متعلق کون سی مثالیں ہیں، ہم عام خاص کی بحث پڑھاتے ہوئے، ہم دلالت النص، عبارت النص پڑھاتے ہوئے، ہم ان ساری بحثوں کو پڑھاتے ہوئے مثالوں میں صرف رواجی کتابی مثالوں پر، پرانی مثالوں پر انحصار کیے بغیر ہمارے معاشرے میں، حیدرآبادی زبان میں اور قرآن میں، حدیث میں جو مثالیں پیش آتی ہیں، پیش موجود ہیں، کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کتابوں کے نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی گرام پر اور بازار پر اس سے متعلق تدریبات پر کام مکمل طور پر تقریباً ہو چکا ہے، بہت ساری کتابوں پر نکالے ہم۔ پڑھانے میں مبتدی منتہی طالبات کا فرق ہو، مخاطب بنانے میں آواز بہت زیادہ اونچی بھی نہ ہو، بہت ہلکی بھی نہ ہو، بہت سخت مزاجی بھی نہ ہو، نفس مسئلے کو اچھی طرح سمجھائیں۔ نفس مسئلے کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ سوال جواب کی شکل میں ہے، جیسے کہ قدوری کے اندر بھی التسہیل الضروری بھی ہے، سوال قائم کریں، سوال کے جواب میں یہ مسئلہ موجود ہوگا، سوال قائم کریں اور پھر اس سوال کے ضمن میں یہ مسئلہ موجود ہوگا۔ پڑھانے میں، تدریس میں، چاہے وہ نور الازا ہو یا قدوری ہو یا ہدایہ ہو، جو بھی ہو، ہم مسائل کی تفریق کرتے ہوئے بتائیں، یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہو رہا، کہاں ختم ہو رہا، کہاں سے شروع ہو رہا، ایسا نہ ہو۔ مختلف طریقے ہیں پڑھانے کے، بعض معلمات اور معلمین یہ پڑھاتے ہیں، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پورے باب کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے، ترجمہ کر لیجئے، چلے گئے ہم، بالکل بڑی کتابوں میں پھر بھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے باب کا مطلب بتا دیا گیا، اس میں یہ بتایا گیا، یہ بتایا گیا، یہ بتایا گیا ہے اس میں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا، مبتدی طلباء کے لیے، طالبات کے لیے سم قاتل ہیں، بچیوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان 10 مسائل میں پہلا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا۔ اردو عربی کتابوں میں کاما لکھا ہوا ہوتا ہے، فل اسٹاپ لکھا ہوا ہوتا ہے، رموز اوقاف کا ہم اہتمام کرتے ہوئے جہاں مسئلہ ختم ہو رہا آپ بتائیں، اجمال کے بعد تفسیر کریں آپ، بالکل باب جب شروع ہوتا ہے، سبق جب شروع ہوتا ہے، ضرور بتائیں اس میں 10 مسائل ہیں بیٹا، بچوں اس میں 8 مسائل ہیں، آج کے سبق میں ہم 12 مسائل پڑھیں گے، آج کے سبق میں ہم 6 مسائل پڑھیں گے، پہلا مسئلہ پڑھو عبارت، بس رک جائیے، یہاں سے یہاں تک یہ مسئلہ ہے، ترجمہ کر لیجئے، مطلب اس کا یہ ہے
دلائل کی ضرورت اگر پیش آتی ہے بڑی جماعتوں میں، دلائل کو پیش کر دیجئے، پھر دوسرا مسئلہ شروع کیجئے، پھر تیسرا مسئلہ شروع کیجئے۔ کون سا مسئلہ کہاں سے کہاں تک شروع ہو کر ختم ہوتا ہے وہ ضرور معلوم ہونا چاہیے، شرح کھول کر نہ پڑھائیں۔ کوئی سوال اگر طالبہ کر لیتی ہے معلوم نہ ہو تو صاف کہہ دے معلوم نہیں ہے، معلوم کر کے بتاؤں گی، کل تک بتاؤں گی، دیکھ کر بتاؤں گی، خیانت نہ کریں، سخت لب و لہجے میں انکار نہ کریں، اتنا پڑھ لیے تو بہت ہو گیا نہ کہیں، حاشیہ پڑھ لیجئے معلوم ہو جائے گا، متن پڑھ لیے تو کافی ہو جائے گا۔ آئندہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے یہ ٹرخانے والی باتیں ہیں، یہ بچنے والی باتیں ہیں، یہ ذمہ داری ادا کرنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے وہ جو بچی سوال کر رہی ہے وہ سوال کا جواب میں معلمہ مجھے خود معلوم نہیں ہے، اس کے لیے نہ صحیح میرے لیے تو کم از کم میں تمرین کر لوں، میں تو کم از کم کتابیں کھول لوں، میں تو اپنی معلمہ صدر معلمہ سے پوچھ لوں، میں بھی اپنے سینئر اساتذہ سے پوچھ لوں، یہ تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے، اپنے لیے تو کم از کم اعتراف کریں۔ اس میں درمیان میں ایک بات یہ ہے، بڑا عجیب المیہ ہے ہمارے پاس، اردو کی معتبر شروحات سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، عربی شروحات کے ساتھ ساتھ سطحی شروحات سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں شروحات سے متعلق دو باتیں۔ پہلی بات تو بعض بنین اور بنات کے مدارس میں یہ ایک فکر، یہ ایک بات بے اعتدالی کے طور پر چلائی جاتی ہے، افراط تفرید کے ساتھ، بالکل شرح نہ لیں، طالبات بالکل شرح نہ لیں۔ جب طالبات بالکل شرح نہ لیں تو پھر آپ کیوں لے رہے ہیں؟ پہلی بات، اگر بچیوں کی صلاحیت خراب ہوتی ہے تو کیا ہماری خراب نہیں ہوگی؟ بچیاں تو پہلی مرتبہ نفس مسئلہ سمجھ رہی ہیں، ہم تو 4 سال سے اسی شرح پر انحصار کرتے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد بھی پڑھا رہے ہیں، شروحات بھی بچیوں کے پاس موجود ہیں، ایسا ہونے کے بجائے اچھا پھر طالبات میں ہمہ قسم کی طالبات ہوتی ہیں، نہ ہم عربی شروحات کا انتظام کرتے ہیں نہ ہم اردو شروحات دیتے ہیں طالبات کو اے پڑھنا، اور عربی شروحات ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس لائبریری ہے، نہ ہم کتابیں لا کر دیتے ہیں، نہ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور بس یہ کہتے ہیں اردو شروحات پڑھیں گے تو آپ کی صلاحیت خراب ہو جائے گی۔ نہیں پڑھنے کے مقابلے میں خاص کر وہ طالبات جو احساس کمتری کے شکار ہیں، جس کے بارے میں متفق علیہ طور پر سارے معلمات کا یہ فیصلہ ہے کہ اس طالبہ کے نمبرات 30 40 50 بھی مشکل سے آتے ہیں، اب یہ طالبات درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے مایوسی کے ساتھ سوتی رہتی ہیں، زبردستی پڑھتی ہیں، سال کی تکمیل کرتی ہیں، ڈھکلتے رہتی ہے، اور ہم بھی ڈھکلتے رہتے ہیں اس کو، بس سالوں کو گزارتے، بجائے اس کے آپ مناسب اردو شروحات اخیر امتحان کے زمانے میں اس کی بنیاد پر تو پڑھ لے گا، وہ اس کی بنیاد پر تو پڑھ بھی لے گی وہ، تو اس لیے اردو شروحات دینے پر بھی اس قدر پابندی ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم عربی شروحات کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا عربی شروحات اگر آ بھی جائیں تو بعض دفعہ پوری باتیں اس میں ہوتی نہیں ہیں اور آپ اردو شرح دے کر ہی پڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے اس سلسلے میں، اردو شروحات میں بعض وہ مضامین ہوتے ہیں جو آپ کمزور اور متوسط قسم کی طالبات کا خیال رکھتے ہوئے نہیں بولتے ہیں، لیکن ذہین طالبات یہاں موجود ہیں، بہت آسانی سے پڑھ بھی لیتی ہیں، تو ان کو شروحات نہ صحیح معاون درسیات اور اس موضوع اس باب سے متعلق جو باتیں ہیں کتابچے آج کل تیار ہو چکے ہیں وہ اس طالبہ کو دے دیے جائیں، تمرین کر لے گی، پڑھ لے گی، مطالعہ کر لے گی۔ تو ایک ساتھ ذہین متوسط اور کمزور طالبات کو پڑھاتے ہوئے کمزور کا بھی خیال کرنا ہے اور ذہین طالبہ کی ذہانت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں۔ ہر کتاب سے پڑھانے سے متعلق جو طریقے تدریس ہونا چاہیے، صدر معلمہ کو اور ناظمات کو چاہیے کہ وہ طریقے تدریس لکھ لیں، بڑوں کی کتابوں میں، منظم مدارس میں، تقی عثمانی صاحب کی کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں جو موجود ہیں اس کو رکھتے ہوئے اور علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے ناظم محترم سے پوچھتے ہوئے آپ یہ بنا لیں ترتیب کہ ہم کو قدوری پڑھاتے ہوئے 5 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور پھر ناظمات کو، صدر معلمات کو چاہیے کہ اسی طریقے تدریس کے لحاظ سے ماہانہ، ہفتہ واری
یا کم از کم 2 مہینے میں ایک مرتبہ جائزہ لیتے رہیں. بعض معلمات کا مناسب سمجھے تو ریکارڈ بھی سنتے رہیں, پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے, تمارین چیک کریں, کاپیاں دیکھیں, پڑھانے والی معلمہ واقعی طور پر تمارین دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں, صرف نظریاتی طور پر انہی کتابوں پر انحصار کرتے ہوئے, انہی مثالوں پر انحصار کرتے ہوئے پڑھا رہی ہیں یا کچھ آگے بھی بڑھ رہی ہیں. اب مواخذے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چھڑی اٹھایا جائے, مارا جائے, وہ تو اخلاقی اعتبار سے تادیبی انداز میں بتایا جا چکا ہے, بتاتے رہتے ہیں. مواخذے میں پیار سے, حکمت سے, نرمی سے انہیں بتائیں, بدتمیزی نہ ہو, نکتہ چینی نہ ہو اور تانا زنی نہ ہو. بچیاں کمزور ہوتی ہیں, کھڑا کر دینا بہت گھنٹوں تک, اٹھک بیٹھک کرا دینا اور انہیں ذلیل کرنا, اور معلمات کے اور طالبات کے سامنے, اس سے تو طالبہ اور اکتا جاتی ہیں, مایوس ہو جاتی ہیں, بدظن ہو جاتی ہیں. ہم کیا اسے قدوری پڑھائیں گے, اپنی ذات سے ہم اسے محروم کر دیے ہیں. نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ جو مواخذہ ہو سکتا ہے. مواخذے کا مطلب چھڑی اٹھانا نہیں ہے. آپ اس کے عوارضات کو غور کریں. آخر وہ بچی سبق کیوں یاد کر کے نہیں آئی ہے, کیوں حل نہیں کی ہے, کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے, تمرین کیوں نہیں لکھی ہے, ساری چیزوں کو آپ پہلے مرض کو معلوم کریں گے. تشخیص اگر کر لیں گے, تشخیص مرض, تو دوائی دینے میں سہولت ہوتی ہے. تمارین پورے اہتمام سے ہر باب کے, کسی بھی باب کے پڑھانے کے شروع میں اجمال کے باب تفصیل بھی ہو, اور باب میں ابتدائی طور پر جو مبادیات ہوتے ہیں, تعریف ہو, شرائط ہو, ضوابط ہو, اصطلاحی الفاظ ہو. مثال کے طور پر تیمم کا باب ہم پڑھا رہے ہیں, یا ہم کتاب الصرف پڑھا رہے ہیں, کتاب السلم ہم پڑھا رہے ہیں. سلم کی تعریف لغوی اصطلاحی کے ساتھ ساتھ مبادیات جو اس کے ہوتے ہیں, کہاں سے چلا, دلیل کیا ہے, شرائط کیا ہیں, کیا نزاکتیں ہیں, کیا, اور اس میں پیش آنے والے اصطلاحی الفاظ کیا کیا ہیں, وہ ساری چیزوں کو ذکر کر دینے کے بعد بتائیں کہ اس باب میں 10 مسائل ہیں, 8 مسائل ہیں, 25 مسائل ہیں, نکتہ وار اس کو بتاتے چلیں. ہر باب کے اختتام پر تمرین ہوں. کتابوں میں تو عام طور پر تمرینیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن بہشتی زیور کی ترتیب پر, قدوری کی ترتیب پر بہت سارے علماء پڑوس کے اور یہاں کے کتابچے مرتب کر رہے ہیں. تیمم سے متعلق ایک کتابچہ تیار ہو چکا ہے, وضو سے متعلق یا طہارت سے متعلق کتابچہ تیار ہو چکا ہے. اس کتابچے کو اس باب اور کتاب کے ختم ہونے کے بعد بچیوں کو تھما دیں, اسی میں سے سوالات دیں اور بتائیں کہ آپ کو مکمل کر کے آنا ہے. تفہیم الفقہ ہے مفتی نعیم صاحب پڑوس ملک کے, پوری تمرینات بہت جدید انداز میں, بہت پیارے انداز میں اس کے موجود ہیں. بعض بہشتی زیور کے اندر بھی تمرینات موجود ہیں, تو ان تمرینات کے اعتبار سے گزاریں. اب تمرینات کیسے گزاریں؟ اگر ہم ہفتہ واری, ماہانہ, سالانہ نصاب کو تقسیم کر لیں گے تو یہ مشکل نہیں ہوگا. ورنہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ 200 صفحات ہے, 300 صفحات ہے, 400 صفحات ہیں, پورے سال میں مکمل کرنا ہے, تمرینات بھی ہونا ہے, جدید مسائل بھی بتانا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ گھنٹے کو اور پورے دنوں کو تقسیم کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشکل سے ہر دن 2 صفحے پڑھانا ہے. تو 5 دن سبق پڑھائیے, ایک دن آپ جائزہ لیجیے. 5 دن سبق پڑھائیے, ایک دن آپ کتاب کے لیے نکال دیجیے, تمرینی سوالات کے لیے. کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, کیا جا رہا ہے. ہفتہ واری آموختے کا لحاظ ہو, گھنٹے میں اس کا مواخذہ ہو. مثال کے طور پر جمعرات میں اگر انجمن ہوتی ہے, ہفتے کے دن اگر انجمن ہوتی ہے, اس سے ایک دن پہلے, اور انجمن کی ویسے نظام تدریس بھی معطل نہ ہو, جمود اس کے اندر نہ آ جائے, تو وہ اپنی جگہ ہو. ایک دن اس کے لیے مختص کر دیں کہ اتوار کو چھٹی ہے یا جمعے کو چھٹی ہے, آپ کو ایک دن کا موقع دیا جا رہا, آپ ہفتہ واری آموختہ کر کے آئیں. ہم پیر کے دن پوچھیں گے, ہم ہفتے کے دن پوچھیں گے, مواخذہ کریں گے ایک ہفتے میں جتنے صفحات آپ کو پڑھائے گئے ہیں آپ پڑھ کر آئے نہیں آئے ہیں. مہینے میں ایک مرتبہ جو 25 صفحے, 20 صفحے, 40 صفحے ہو چکے ہیں اس کا مواخذہ کریں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا, محض ترغیب بھی نہ ہو, ترغیب کے ساتھ ساتھ مواخذہ بھی ہو. اسی طرح ابتدائی جماعتوں میں اختلافی مسائل کو, دلائل کو مقصود اصلی بنا کر تو پیش نہ کریں. بڑی جماعتوں میں
جب طبیعت متحمل ہو چکی ہو، کثرت اقوال کے بجائے راجح قول کو ذکر کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ دلائل کو پیش بھی کریں۔ ہر باب کے اختتام پر کثرت سے پیش آنے والے کثیر الوقوع، اغلاط العوام، اغلاط الخواص، جدید مسائل بھی ضرور بتانا چاہیے۔ زمانے کے جدید مسائل سے تطبیق دیتے ہوئے بھی اصول فقہ کو پڑھانا چاہیے۔ زمانے سے کاٹ کر محض نظریاتی طور پر قدیم مثالوں پر اکتفا اور انحصار کرتے ہوئے پڑھانے کے بجائے قرآن، حدیث اور ہمارے معاشرے میں پیش آنے والی مثالوں کے ذریعے سے ضرور جدید مسائل کو بھی بتانا چاہیے۔ دیکھیے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ محض کتاب پڑھاتے ہوئے ہمیں مسائل کا استحضار اچھی طریقے سے ہیں، لہذا ہم صرف جدید مسائل پر فوکس کرتے ہوئے بنیادی صلاحیت کو چھوڑ کر، مبادئیات کو چھوڑ کر صرف جدید مسائل پر فوکس کریں گے، نہ اس کے ہم قائل ہیں، نہ داعی ہیں، نہ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ زمانے کے مسائل سے کاٹ دینا یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ضیاء وقت کہنا یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر باب کے ختم پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہشتی زیور کے عنوان سے کتاب سے پڑوس ملک کے اندر ہندوستان میں ہر باب پر تقریباً محنتیں ہو رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا جائے۔ ماہانہ 1 گھنٹہ کیا ہم محاضرے کے عنوان سے اس باب کو نہیں بتا سکتے؟ کم از کم ہم نے کتاب الطہارہ پڑھا لیا ہے، ایک دن میں طہارت سے متعلق جدید مسائل جو آئے ہیں کتابوں میں موجود ہیں، کیا ہم اتنا پیش نہیں کر سکتے؟ ایک دن بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ کتاب الصلاح کے مکمل ہونے کے بعد، کتاب الحج کے مکمل ہونے کے بعد عملی طور پر جو ویڈیوز بتانے کے ہیں کم از کم، اور جو فوٹوز بتانے کے ہیں، بعض چیزیں لا کر بتانے کی ہوتی ہیں، ریشم کا کپڑا کیسے ہوتا ہے، مد نبوی کیسے ہوتا ہے، موزے کیسے ہوتے ہیں، مسے کا طریقہ کیا، ایک مرتبہ پہن کر آ جائیں بتائیں۔ ساکس اس طریقے کے درست نہیں ہیں، اور اس طریقے کے موزوں پر یہ 3 شرائطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دبیز کا مطلب یہ ہے، موٹے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی نہ رستا ہو، نہ پہنچتا ہو، چل سکتے ہو۔ عملی طور پر بتائیں، لا کر بتائیں، نہیں لا سکتے ہیں تو کم از کم فوٹو بتائیں، ویڈیو بتائیں۔ بڑی جماعتوں میں آنے کے بعد تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم طلباء سے کام لیں، مدارسے کا کام لیں۔ عرب ممالک کے اندر ہوتا ہے، اکابر ہمارے یہ کہتے ہیں، فقہا کے، مجتہدین کے، مصنفین کے، شارحین کے احوال، سوانح، شخصیات، ان کی محنتیں مدارسے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ خود اکیلے تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اتنے فقہا کو تنے تنہا میں کیسے پڑھوں گی، کیسے پڑھوں گا؟ بجائے اس کے طلباء میں تقسیم کر دیا جائے، ہدایہ پڑھنے والے طلباء ہیں۔ بڑی جماعتوں میں آنے کے بعد سبق کو دلچسپ بنا کر پیش کریں، مشکل بحثوں کو مختصر، جامع، سہل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ مفتابی اقوال کو بھی ضرور بتانا چاہیے۔ ایک بڑا ہمارے رواج میں، ہمارے مدارس میں ایک المیہ یہ بھی ہے، قابل غور ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کتابوں کے سلسلے میں بھی ہم نے انحصار کر لیا ہے مخصوص کتابوں پر، صرف نور العزا ہی ہو، قدوری ہی ہو، مالا بدہ ہی ہو، ٹھیک ہے، کتابوں کا انحصار ہم نے کیا ہے، لیکن ابواب کا بھی ہم نے انحصار کر لیا ہے۔ مالا بدہ بہشتی ثمر کے اندر بھی وہی مسائل ہم پڑھا رہے ہیں عبادات کے، مالا بدہ کے اندر بھی وہ عبادات پر ختم ہو جاتی ہیں، نور العزا کے اندر بھی وہی عبادات پر ختم ہو جاتی ہیں، قدوری کے اندر بھی وہی عبادات پر ہم ختم کر دیتے ہیں، بس سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ بجائے اس کے پھر معاملات کب پڑھیں گے، معاشرت کب پڑھیں گے؟ صرف ہدایت کے اندر پڑھائیں گے آپ تو پھر وہ اجنبیت کیسے ختم ہوگی؟ ڈوب کر کیسے پڑھائیں گے آپ؟ ابواب کو بھی ہم مختص کرتے جا رہے ہیں، ابواب کو ہی مختص کرتے جا رہے ہیں، تو مدارس بنات کے اندر بھی ہمارے بچے، ہماری بچیاں ایسے ہی فارغ ہوں گی، انہیں عبادات کے علاوہ معاملات کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں ہمارے سے متعلق یہ موضوع نہیں ہے، معاملات ہم کہاں کریں، بیع و شراء ہم کہاں کرتے ہیں، امامت کا باب بھی مت پڑھائیے، پھر آپ اذان کا باب بھی مت پڑھائیے۔ آپ بہت سارے ابواب ہم پڑھاتے ہیں، وہ جو ابواب روزمرہ کے مسائل میں خواتین کو، بچیوں کو پیش نہیں آتے، کم از کم معلومات تو ہونی چاہیے کہ حضرت عائشہ سے یہ معاملات کی روایت مروی نہیں ہیں، کہ صحابیات محدثات نہیں تھیں، کیا تابعات کے اندر
یہ جدید مسائل معلوم کرنے والے، معاملات معاشرت کے مسائل معلوم کرنے والے نہیں تھے؟ بہشتی زیور کم از کم، جیسے میں نے کہا شروع میں، ہم 4 سال سے 5 سال سے فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پوری بہشتی زیور کم از کم ایک مرتبہ بھی ہم نے مکمل نہیں پڑھی ہے۔ پوری بہشتی زیور ناقل فتویٰ ہم بن جائیں گے، مفتیہ بن جائیں گے بہت سارے مسائل میں۔ بچیاں فارغ ہونے کے بعد، بچیاں بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہیں، پڑھتے پڑھتے رشتہ آ گیا، نکاح ہو گیا، چلی گئی بچی، عالمہ بن گئی، پھر اس کے بعد پڑھانے کے قابل ہے نہیں ہے پڑھانے کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ پھر اگر پڑھانے بیٹھ بھی جائیں تو یہ صورتحال ہے، جو اتنی صورتیں میں جو بچیاں نکل گئی ہیں، نہ وہ بخاری اٹھاتی ہیں، نہ وہ ہدایہ اٹھاتی ہیں، نہ وہ مشکات اٹھاتی ہیں۔ کم از کم اس بچی کو مرعوبیت بہشتی زیور کے اٹھانے میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اٹھانے میں مرعوبیت ختم ہو کر، جب بھی کوئی مسئلہ گھر کا، باہر کا، اڑوس کا، پڑوس کا، بچوں کا پیش آ جائے، میں بہشتی زیور نکال کر دیکھ سکوں، اس قدر اسے ممارست ہو، اس قدر اسے ہمت ہو۔ بہشتی زیور کو باضابطہ مکمل اپنے نصاب میں رکھنا چاہیے، مکمل از اول تا آخر۔ نہ ہدایہ مکمل پڑھاتے ہیں، نہ قدوری مکمل پڑھاتے ہیں، محض عبادات پر مکمل کر دیتے ہیں۔ اردو کتاب تو مکمل پڑھائیں، چاہے وہ مومنہ کورس میں ہو، عالمہ کورس میں ہو۔ بچیوں سے پڑھنے کے بعد سرٹیفکیٹ نحو کی، صرف کی، ان چیزوں کی نہیں لی جاتی ہے، کم از کم اس کے اندر تو معلومات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ معاشرت پڑھاتے ہوئے ضرور پڑھائیں، پڑھاتے ہوئے نکاح، طلاق، خلا، عدت، نفقے کہ جو معاشرتی مسائل ہیں احکام میں ڈوب کر پڑھائیں، زمینی میدانی سطح پر پڑھائیں، کیا چیزیں پیش آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پڑھائیں، مفقود کے مسائل کو اچھی طرح پڑھائیں۔ شوہر اگر چلا گیا، عطا پتہ نہیں ہے، تو موجودہ زمانے میں فقہائے احناف کے پاس بھی مالکیہ کے مسئلے پر فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے کیا شرائط ہیں، قاضی کے پاس جانا پڑے گا۔ شراب سے متعلق، سرکے سے متعلق، الکحل سے متعلق کم از کم فوٹو ویڈیوز لا کر اس کا طریقہ معلومات کے اندر تو اضافہ ہو۔ الکحل کے اندر کون سا الکحل نامناسب ہے، کون سا مناسب ہے، کس کی ایجاد بدن پر ہے۔ معاملات پڑھاتے ہوئے ہم بے کو، اجارے کو، قرض کو اس طرح پڑھائیں کہ جس کے ذریعے سے بے کی جدید شکلیں ہمارے سامنے آ سکیں۔ اولا اوبر کو جوڑتے ہوئے بتائیں، زومیٹو سویگی کو جوڑتے ہوئے بتائیں، شیئر مارکیٹنگ ہو، MLM ہو، اور مزارعات کے مسائل، کھیتی کے مسائل، خنسا کے مسائل، EMI کے مسائل، بینکنگ کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نہ معاملات پڑھاتے ہیں، نہ عبادات کے اندر خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں، ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے، 2 4 6 8 اس کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہم خود کفیل ہو جائیں گے، مکتفی ہو جائیں گے، بجائے ہم مردوں سے پوچھنے کے، ان کا سہارا لینے کے، ہم خود بتانے والے بن جائیں گے۔ فاقد الطہورین کو اچھی طرح سمجھائیں، تشبہ بالمصلین کو اچھی طرح سمجھائیں، سدل صوب کو بتائیں، اذان کا طریقہ اور اس کی غلطیاں دے کر بتائیں، کم از کم ریکارڈ بتائیں۔ معلمہ کو بھی آنا چاہیے، متعلمہ کو بھی آنا چاہیے۔ تیمم کا طریقہ کر کے بتائیں آپ، وضو کا طریقہ ایک مرتبہ کیا اللہ کے نبی نے کر کے نہیں بتایا، کہ صحابہ کرام نے کر کے نہیں بتایا، بہت سارے اکابرین اور اساتذہ کرتے ہیں، آپ بھی ایک مرتبہ پورے بچیوں کو، پوری جماعت کی بچیوں کو لے کر چلے جائیں، وضو کر کے بتائیں۔ زکوٰۃ کی تمرینات بچیوں کو دیں، انہی کے سونے ہوتے ہیں، چاندی ہوتے ہیں، رکھے ہوئے پیسہ ہوتا ہے، ان سے کہیں گھر کے سارے مسائل کو آپ کر کے آئیے، جدید مسائل آپ بتائیں، ان کو ٹریننگ دیں، کیلکولیٹر سامنے رکھیں، حسابات اچھی طریقے سے بتائیں ان کو۔ حج کے مناسک کو جو خود نہیں بتا سکتے ہیں، کم از کم ویڈیوز کے ذریعے سے بھی بتا سکتے ہیں، بڑوں کے ذریعے سے بھی اس کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ رتل کیا ہے، مد نبوی کیا ہے، پیمانے کیا ہے، صلاۃ الکسوف، خسوف، چادر کا طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، طلب بارہ کیا ہے، اقعاء کلب، عورتوں کی بیٹھک کا طریقہ کیا ہے، کتے کے بیٹھنے کا طریقہ کس سے ممانعت ہے، دونوں میں فرق بتائیں۔ ساکس کیا، نجاست کی قسمیں، پانی کی قسمیں، تفہیم الفقہ میں بہت اچھے مفصل انداز میں پڑوس ملک کی لکھی ہوئی مفتی نعیم صاحب کی، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ نماز میں لقمہ دینے کا طریقہ کیا ہے، مقتدی کو امام کیسے بنایا جا سکتا ہے، مفسدات صلاۃ کیا کیا ہو سکتے ہیں،
حلال جانور کے حرام اعضاء کیا ہو سکتے ہیں، کپوروں سے متعلق خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، شعور بیداری بھی ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹشو کے ذریعے سے کیا ہم طہارت لے سکتے ہیں، استنجا کے طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہے، ہوائی جہاز میں نماز، ٹرین میں نماز، وضو کا طریقہ، مسافرت کی مدت کیا ہے، کہاں سے اس کی ابتدا کی جائے، ایک فہرست بنائیں ہم مجہولات کی بھی اور ان چیزوں کی جو بڑی بڑی کتابوں میں ہیں، وہاں تک ہم نہیں پڑھاتے ہیں، جو کتابوں میں نصاب میں نہیں ہے اس کو ہم اس میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم میراث کے مسائل ہر گھر کے اندر پیش آتے ہیں، اس کو بھی پڑھائیں، ضرور پڑھانا چاہیے، کم از کم اس کے نوٹس بتانے چاہیے، اردو کے اندر بتانے چاہیے۔ تو یہ چند گزارشات تھی آپ حضرات کے سامنے، فقہ کی معلمات، اصول فقہ کی معلمات سے متعلق 4-5 باتیں تھیں، اور طریقے تدریس سے متعلق یہ چند گزارشات تھی جو بڑوں سے سن کر سمجھ کر نکتہ وار آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ کہنے سننے سے ادا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔